هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی ابتدا کرنے کے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ جو ایکچولی قرآن سمجھنا کیسے ہے، قرآن سمجھنے کا حق کیسا ہے، حقوق کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا ہمیں سمجھنا ہے اور جیسے ہم سمجھتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے۔ تو قرآن کے 5 حقوق ہے، 5 حق ہے قرآن کے۔ پہلا ہے قرآن پہ ایمان لے کے آنا، دوسرا قرآن کا پڑھنا، تیسرا ہے قرآن کا سمجھنا، چوتھا ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا، پانچواں ہے قرآن کی دعوت عام کرنا۔ یہ 5 حقوق ہے قرآن کے۔ اگر ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے، لوگوں کو پہنچائیں گے تو ہی وہ حدیث ہمیں وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن قبر میں ہمارا ساتھی بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک شکل دے دیں گے اور وہ ہمیں وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے آئے گا جب ہم تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے۔ اگر اس میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیے تو قرآن کا ہم نے حق ادا نہیں کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کو اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم یہ حقوق کیا ہے، اس پہ ہم کتنا عمل کر رہے، کتنا پابند ہو رہے۔ پہلا ہے ایمان لانا۔ ایمان لانا کیا ہے؟ یہ کتاب رب کی طرف سے ہے، یہ ہمیں یقین ہونا، رب ہی کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو جب ہم رب کی طرف سے نازل ہوئی ہمیں یقین ہے پکا، تو اس کے ہر حکم کو ہم مانتے اور اس کی اہمیت ہمارے پاس عمل کے مناسبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے میں کہ اس میں میرے لیے میرے رب کا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے لیے اپنا انفرادی طور پر یہ سمجھے کہ یہ کتاب میں میرے لیے میرے رب کی طرف سے پیغام ہے، یہ بھی ایمان لانا ہوا۔ تیسری چیز ہے اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے جو کہ اللہ کا کلام ہے، ہم رب سے باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دماغ میں آنا چاہیے بات کہ ہم رب سے باتیں کر رہے۔ تو رب سے جب ہم باتیں کرتے تو اب بے سمجھے نہیں لگے رہتے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ہم کسی سے جب بات کرتے تو جیسے پاگلوں کے جیسا ایسا رویہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہی صرف وہ ہوتا ہے جس کو سمجھ نہیں آتی بات، کچھ بھی بول دیتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم ایمان ہے ہمارا کہ ہم رب سے باتیں کر رہے اس قرآن کے ذریعے سے، تو ہم اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے۔ یہ سب ایمان لانا ہوا۔ اگر ہم ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں کر رہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے قرآن پہ۔ دوسری چیز جو قرآن کا حق ہے، قرآن کا پڑھنا۔ قرآن کے پڑھنے میں کیا پوائنٹس ہے؟ اس کا جو پروننسیشن ہے وہ صحیح ہونا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ورڈز کی ادائیگی کرتے تھے ویسی طریقے سے ہم ادائیگی کرنا، تو ہی اس کا پڑھنا صحیح ہوگا۔ دوسرا ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے، جہاں پر نہیں ٹھہرنا، وقف کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔
تبھی ہم قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کریں گے۔ تیسری چیز ہے ایز اے ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہے، تو ہمیں تجوید کے رولز پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تجوید کے رولز پتہ نہیں ہے، ہم ایسے ہی پڑھتے جا رہے تو وہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ کہاں رکنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں پر کیسے اس کو ادا کرنا ہے، یہ چیز ہم سے غلط ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے اس کا حق ہم ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہے قرآن کے سمجھنا، قرآن کو کیسے سمجھنا ہم یہاں پر جو کرتے ہیں وہ یہاں بتانے والی ہوں کہ قرآن کو پہلے قرآن سے سمجھو، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت میں اس کا ڈیٹیل بیان کرتی ہے۔ تو قرآن کو پہلے قرآن سے سمجھنا، اگر ہم دوسرا ہے قرآن کو سیرت سے سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے، آپ کا جو 23 ایئرس کا جرنی ہے، سفر ہے نبوت کا، اس کا ہمیں ایسے تھرولی اس کے بارے میں پتہ ہونا کہ ہر سال میں کیا ہوا تھا، اس ٹائم میں کیا ہوا تھا، اس ٹائم میں کیا ہوا تھا، کیونکہ قرآن وہ 23 ایئرس میں ہی نازل ہوا۔ اگر ہمیں وہ 23 ایئرس کا پتہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سیرت کا پتہ نہیں ہے، تو ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی حق ادا کرنے میں نہیں آتا اگر ہم نے سیرت نہیں سمجھا۔ تیسری چیز ہے قرآن کو حدیث سے سمجھنا۔ ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، دوسرا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے، آپ نے کیسے سمجھا اس کو، کیسے بعض آیتیں ایسے کمپلیٹ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا صحابہ کرام کو، تو حدیث سے اس میں کیا احکام ہے، کیا حکم ہے، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھنا۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھنا۔ اگر دو چیزیں گرپ ہے، اچھے سے ہمیں پتہ ہے، ایک سیرت اور ایک انبیاء کے واقعات، تو ہم قرآن کا تقریباً 80% سمجھ سکتے اس میں کیا کیا حکم ہے۔ بس 20% اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سب بس 20% میں ہے، لیکن باقی 80% انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 ایئرس کا مرحلہ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس قرآن میں۔ تو بہرحال یہ قرآن کے سمجھنے کا۔ دوسرا یہ ہے قرآن کے سمجھنے میں کہ صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں سمجھنا، اس آیت کو صحابہ نے کیسے لیا، اس پہ انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کیا، اس کو کیسے سمجھا، اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئے، تو اس کے ذریعے سے بھی ہمیں آیت سمجھ آتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی آیات مطلب کائنات پر غور و فکر کر کے، سائنس کے تھرو اور کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہم اللہ کی آیتوں کو سمجھنا۔ اور نیکسٹ آخری چیز ہے جو، یا اس کے بعد بھی کئی چیزیں آتی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو علماء کی سوچ، جو اسکالرس ہے، جو اتھینٹک اسکالرس ہے، ان کی سوچ سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا قرآن کو۔ اور اس کے علاوہ جہاں سے بھی کچھ بھی سمجھ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کافر کے منہ سے بھی کوئی بہتر جملہ نکلتا ہے، اچھا جملہ نکلتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، تو وہاں سے بھی لے لو، اس کو بھی لے لو۔ تو یہاں اتنا تک ہمیں دین حکم دے رہا ہے، پرمیشن دے رہا ہے سمجھنے کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہر طریقے سے، ہر ڈور سے ہمیں انٹر ہونا ہے۔ قرآن کو قرآن سے انٹر ہونا ہے، قرآن کو سیرت کے ذریعے سمجھنا ہے، قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھنا ہے، قرآن کو انبیاء کے واقعات کے ذریعے سمجھنا ہے، قرآن کو صحابہ کی زندگیوں سے سمجھنا ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کر کے سمجھنا ہے، قرآن کو علماء کی سوچ سے سمجھنا ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے نہیں سمجھا اور یہاں پر ہم اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں تو بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں ہم، تو ڈیپتھ میں جانے سے ہی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ڈیپتھ نہیں سمجھیں گے، اس کو بور فیل کریں گے، تو قرآن کا حق ادا نہیں کرنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔
تو ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے. چوتھی چیز جو قرآن کے حقوق میں سے ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا. اب اس کے ریلیٹڈ کیا ہے کہ اپنی زندگیوں پر غور کرنا. یہ حکم ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے سورہ زمر میں کیا تھا، 36 پوائنٹس جو ہم نے نکالے تھے، اس کا ہم نے محاسبہ کیا. کون سی چیز ہماری زندگیوں میں ہے، کس پر ہم عمل کر رہے، کس پر نہیں کر رہے، تو اس پر غور و فکر کرنا، اور اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تو اس کو نکال دینا، اور جو حکم ہم نہیں مان رہے اس پر پابند ہو جانا، ماننا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے مطابق عمل کرنے میں اپنی زندگیوں پر غور کرنا. دوسرا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر سٹیپ پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا، سامنے رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اٹھ رہے، بیٹھ رہے، پانی پی رہے، کھا رہے، سو رہے، یہ تو ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ گھر کے باہر آپ کیا کر رہے، آپ نکل رہے تو کیسے نکل رہے، کمائی کیسے ہو رہی، لوگوں سے میل جول کیسا ہو رہا. ہر وقت، ہر قدم پر قرآن ہمیں کیا کہتا، سیرت ہمیں کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں، یہ ہمارے نظر میں گھومتے رہنا، اس کے مطابق ہم عمل کرنا. تو اسے کہتے قرآن کے مطابق عمل کرنا. اگر ہم نے ایسے نہیں کیا تو قرآن کا یہ حق ادا نہیں کرنے والوں میں سے ہوں گے. اگر ہم نے کیا تو قرآن کا یہ حق ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے. ففتھ حق ہے قرآن کا، قرآن کی دعوت عام کرنا. تو جب ہم نے اس قرآن کے مطابق عمل کرنے میں اپنا انفرادی ہم نے دیکھ لیا، ہم سدھر رہے کہ نہیں سدھر رہے. اب جو پانچویں چیز ہے وہ لوگوں میں سے پہلے ہی ہے کہ اپنے عزیزوں، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ غور و فکر کرنا، اپنے والدین پہ، اپنے بھائی بہنوں پہ، قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا، ان کی زندگیوں کو قرآن کے مطابق چینج کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا. نیکسٹ اس کے بعد اپنے معاشرے پہ غور و فکر کرنا، سوسائٹی پہ غور و فکر کرنا، پھر اس کو بھی اللہ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق چینج کرنے کی جدوجہد کرنا، کوشش کرنا. نیکسٹ ہے اس کے آگے اللہ کے زمین پر، پوری زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، نافذ کرنے کی کوشش کرنا. اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر تو ہم قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے. اور جو ہمارا طریقہ ہے میکزیمم لوگوں کا کہ ہم بس قرآن کو ایز اے تبرک کے طور پر پڑھ لیتے ہیں اور اس کا معنی سمجھ آؤ نہیں آؤ لیکن معنی ایسے ہی پڑھ لیتے. بہت سارے لوگ تو معنی پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ حق ادا کرنا نہیں ہوا ہے. تو قرآن ہمارے حق میں گواہی دینا نا قیامت کے دن، تو ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے یہ حقوق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح حق ادا کرنے والوں میں شامل کرے اور یہ جو 5 حقوق ہے اس پر پورے کے پورے عمل کرنے والے بنائے. تو ایک دفعہ پھر گنوا دوں کہ ایمان لانا پہلا حق. ایمان لانے میں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سوچنا، اس میں میرے نام رب کے طرف سے پیغام ہے، یہ تصور کرنا، اور اس کے ذریعے رب ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ ہم سوچنا، یہ ایمان لانا ہوا. دوسرا ہے قرآن کا پڑھنا، اس کا پروننسیشن صحیح ہونا، وقف کی پہچان ہونا، تجوید کے رولز پتہ ہونا، کیونکہ ہم اجمی ہیں، یہ کمپلسری، اگر یہ نہیں ہے تو نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے قرآن کا سمجھنا، کیسے؟ قرآن کو قرآن سے، قرآن کو سیرت سے، قرآن کو حدیث سے، قرآن کو انبیاء کے واقعات سے سمجھنا، ایک آیت کو صحابہ کی زندگیوں سے سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کر کے سمجھنا، باقی علماؤں کی جو سوچ ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنا. چوتھا حق ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگیوں پر، اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنا کہ میں کہاں تک اپنی اصلاح کری ہوں، میں کہاں تک اس پر عمل کرتی ہوں، اور اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر قدم پر، ہر سٹیپ پر قرآن کو مقدم رکھنا، قرآن کو آگے رکھنا. 5ویں چیز ہے قرآن کی دعوت عام کرنا.
اپنے عزیزوں اپنے قریبی رشتہ داروں کے زندگیوں پر غور و فکر کرنا، ان کو اللہ کے مطابق عمل کروانے کی جد و جہد کرنا. دوسرا ہے کہ اس کے بعد اپنے معاشرے پہ غور و فکر کرنا، سوسائٹی پہ غور و فکر کرنا، پھر اللہ کی پوری زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا.